اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت رحمت اور فضیلت عطا فرمائے۔ ہمارے احباب کافی اس حوالے سے سوال کرتے ہیں، خاص کر کے اس میں خواتین کرتی ہیں کہ ہمارے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، سستی کا شکار رہتے ہیں، کاہلی ہوتی ہے اور بات نہیں مانتے، اور کہہ دیں تو وہ آگے سے جو ہے نا وہ عجیب سا ان کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ بچے ضد کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اثرات کے شکار بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حسد کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ حسد کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ بچے کا اتارا کرنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں۔ آپ آج ہی کریں، آج ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں گے بچے میں بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے، بچہ پہلے سے ایکٹیو ہو گیا، پہلے سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو بولتے تھے تو یہ آگے سے جو ہے نا وہ منہ ٹیڑھا میں کرتا تھا، اور بعض کا بات بھی نہیں مانتا تھا، ضد کر جاتا تھا، ڈانٹنے کے باوجود بھی نہیں مانتا تھا۔ لیکن اب ہم نے جب اس کو یہ اتارا کر دیا، اس کے بعد دیکھیں گے بچے میں تبدیلی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہے کہ جو بچے ضد اڑی کرتے ہیں، جو بچے اسکول نہیں جاتے، اور جو بچے دل سے نہیں پڑھتے یا دل لگا کر نہیں پڑھتے، یا جو بچے جو ہے وہ سارا دن ہی تھوڑی سی بات ہوگی رونے لگے، پھر ان کو چپ چپ کرا کے بٹھایا، تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا پھر رو رہا ہے، پھر کوئی نہ کوئی بات ہوگی گھر میں بچوں کے ساتھ، اچھا جی یہ ہو گیا، اب اس کے بعد 10-15 منٹ گزرے، پھر وہ دیکھا پھر رونے لگ گیا۔ یعنی کہ وہ سارا دن اس کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ روتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو ان بچوں کے لیے یہی ہے، بہت ہی پیارا عمل، بابرکت عمل ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، لٹھا جو ہوتا ہے سفید رنگ کا لٹھے کا کپڑا لے لیں، تو یہ کاٹن میں بھی آ جاتا ہے لیکن لٹھا اس کو کہا جاتا ہے۔ لٹھے کا کپڑا آپ نے لے لینا آدھا میٹر، ٹھیک ہے نا، وائٹ بالکل آدھا میٹر لینا۔ تو یہ لے کے آپ نے اس کے جو ہے نا وہ 2 فنگر چوڑی پٹی اور 1 فٹ لمبی، یہ آپ نے 4 پٹیاں اس کی بنا لینی ہیں، چوڑی 2 فنگر ہو جائے اور لمبی 1 فٹ ہو جائے۔ اب اتنی آپ نے اس میں سے 4 پٹیاں کاٹ لینی، کاٹ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمن لے لینا، لیمن لے کے تو کسی کٹوری میں، پلیٹ میں، کسی میں جو ہے نا وہ کولی میں، اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اس میں رس نچوڑ لینا، لیمن کا رس نچوڑ کے اب یہ پٹیاں اس میں بھگو لینی ہیں۔ اب اتنا کو رس ہو جائے کہ 2-3-4 لیمن اس میں نچوڑنے کے وہ اچھی طرح بھیگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ بھیگنی چاہیے۔ باقی یہ نا کہ بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ سوچے کہ لو جی ابھی اتنے لیمن کہاں سے لائے، لیکن میرے خیال 2 یا 3 میں وہ ساری بھیگ جائیں گی۔ ان کو بھگو کے تو اب اس کو آپ نے سکھا لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سکھانا ہے، تو سوکھ جائیں گی، 1 دن میں سوکھ جائیں گی۔ تو اب یہ کہ اس کے اوپر آپ نے آیت الکرسی ایک کے اوپر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری پہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، چوتھی پہ 3 مرتبہ پڑھنی، چوتھی پہ 3 مرتبہ پڑھنی، یعنی کہ 4 ہوگی نا چاروں کے اوپر، تو چاروں کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے تو یہ لٹھے کے کپڑے والی پٹیاں جو ہے نا وہ رکھ لینی ہے۔ تو اب بچہ جیسے رات کو سوئے تو 1 پٹی بچے کے تکیے کے نیچے رکھ دیں یا بچے کے قریب رکھ دیں، بچے کے نیچے بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے رکھ دیا، صبح جب آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے، وہ پٹی اٹھانی ہے کپڑے کی، لٹھے والی جو ہوتی ہے، اب اس کے پورے جسم سے اس کو مس کر دینا ہے، مس کر کے 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے اس کو جلا دینا ہے، جلا کے اس کی راکھ رکھ لیں اپنے پاس۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، چوتھے دن آپ یہ کر کے تو اس کی جو راکھ آپ کے پاس ہوگی تو یہ آپ کسی شاپر میں، کسی کاغذ میں اس کو پڑیا بنا کے نہر، دریا، سمندر میں اس کو بہا دیں، پاک پانی میں اس کو پھینک دینا ہے۔ تو الحمدللہ 4 دن میں دیکھیں گے کہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اگر اس کے اوپر اثرات ہیں تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اگر جادو جنات کے تھوڑے بہت معاملات ہیں، کئی دفعہ تک گھروں میں بھی جنات کے معاملات اگر ایک مریض کے اوپر ہیں تو سارے کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، سارے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے فوراً سے اثرات کٹ جائیں گے۔ اور یہ جیسے سست تھا، کاہل تھا، اور پھر یہ اس کو بولتے تھے تو آگے سے لڑنے کو آتا تھا یا روتا رہتا تھا یا ضد کرتا تھا، تو یہ سارا ختم ہو جائے گا، بالکل 100% ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جیسے آپ نے یہ کر لیا 4 دن کے بعد چوتھے دن جب آپ نے لاسٹ دن کرنا ہے تو
ایک پاؤ گوشت لے لیں، بڑے جانور کا مل جائے تو بہت اچھا، نارمل لے لینا اس میں ہڈی گوشت مکس ہی ہو، تو ایک پاؤ بڑے جانور کا گوشت لے لیں، یا پھر جو ہے نا وہ کوئی چھوٹی چکن لے لینا، چکن، اب چکن لینا ہے اپنا، وہ بھی ایک پاؤ لے کے تو آپ قبرستان میں اس کو پھینک دیں گے۔ اگر بڑا یعنی کہ بڑا نہیں ملتا تو پھر آپ نے چھوٹا لینا، نہیں تو پہلی آپ کی چوائس یہی ہے کہ آپ نے بڑا ہی لینا ہے، بڑے جانور کا گوشت، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی، تو یا ہمارے بھی ادھر ہمارے پاکستان میں منگل اور بدھ والے دن 2 دن ناگا ہوتا ہے پورے، تو اب یہ ہے کہ جب چوتھا دن آئے گا تو آپ نے، اب اس میں کوئی دن بھی ہو، آپ نے اس میں صدقہ کر دینا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، اور بچے پڑھائی میں دل لگے گا، اور اسی طرح بچے کے اگر خدا نہ خواستہ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ بیماری یا کچھ اس طرح ڈھیلا ہے، سست ہے، تو بھی الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو یہ مین چیز جو ہے وہ اسی نیت سے کرنا کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے یہ معاملہ ٹھیک کر دے۔ تو یہ آیت الکرسی کا بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے، 1000 مرتبہ یہ کیا ہے، الحمدللہ فوراً سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، فوراً سے یہ چیزیں کٹ جاتی ہیں۔ یہ سب میرے رب العالمین کا کرم ہے، یہ سب میرے سلسلے کی برکتیں ہیں، یہ سب میرے پیر و مرشد کی عنایت ہے، شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں کہ انہوں نے یہ ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ساری کتابیں اور اسی طرح PDF فائل آپ ہدیتاً لے سکتے ہیں۔ ربیع النور کے پہلے 12 دنوں میں 12% اس کی رعایت ہم نے دی ہے PDF فائل پر اور کتابوں پر، اب وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں جیسے یہ ہماری شاہات الوجوہ کی کتاب ہے، تو اب یہ شاہات الوجوہ کی کتاب یہ خاص کر کے دشمنوں کے لیے ہے، اور دشمن بھی کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کے لیے ہے، کیونکہ یہ بہت غضبناک ہے، بہت ہی غضبناک ہے۔ اس کو علماء کرام نے مسلمان کے لیے پڑھنا منع فرمایا۔ کوئی جیسے مسلمان کے لیے آپ پڑھیں گے وہ اذیتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں، اور ایک کہہ لو کہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، خطرناک نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے اب جہاں بھی آپ نے پڑھنا ہے تو دیکھ کے پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت ہی قہری عمل ہے، غضبناک عمل ہے، تباہی اور بربادی کے لیے ہے۔ تو آپ یہ خانقاہ سے ہدیتاً PDF فائل لے سکتے ہیں۔ اس میں PDF فائل میں شاہات الوجوہ کے نقوش، فلیتے، تعویذات موجود ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ الحمدللہ مختلف طریقوں سے اعمال بتائے ہوئے ہیں۔ اب یہ شاہات الوجوہ کا فلیتہ ہے، تو اس کو فلیتے کو بنا کے گول سگریٹ کی طرح آپ جو ہے نا وہ مریض کو سنگھائیں گے۔ یہ فلیتہ ایسا زبردست فلیتہ ہے کہ جب آپ اس کو مریض کوئی جنتی مریض ہے یا جادو کا ہے، اس کو بنا کے سنگھائیں گے، تو سنگھائیں گے نا تو جیسے ہی دھواں اندر جائے گا تو اس کے اندر آگ جل جائے گی، وہ کہے گا مجھے بچاؤ، یہ آگ لگ گئی میرے جسم میں۔ تو اتنا غضبناک اور قہری عمل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں تمام تعویذات نقوش کی ان کی اجازت ہے، یہ تا حیات کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ صرف آپ نے ایک مرتبہ PDF فائل لینی ہے یا کتاب لینی ہے، ساری زندگی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، ساری زندگی سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر ہماری خانقاہ کا ایک اور اصول بھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک کتاب لے لی ہے، PDF فائل لے لی ہے، اب آپ کے پاس یہ پہنچ گئی ہے، آپ نے ایک مرتبہ عمل کر لیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو حاجت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں مزید اپنے آپ کو مضبوط اور پختہ کرنا چاہتا ہوں، تو خانقاہ کی طرف سے دوسرے عمل کی بھی اجازت ہے، تیسرے کی بھی اجازت ہے، 5ویں کی بھی اجازت ہے، 10ویں کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر آپ اجازت لے کے کریں گے تو الحمدللہ اجازت دی جائے گی، کوئی ہدیہ نہیں، اس بعد میں کوئی نہیں، ایک مرتبہ PDF فائل کا دیا، ٹھیک ہے نا، تو اجازت بھی دے دی جائے گی اور مکمل نگرانی بھی کی جائے گی آپ کی، کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو، ڈر خوف نہ ہو۔ تمام اعمال میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب اجازت دے دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ عمل کریں گے تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اور پھر نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بابا کو برکت عطا فرمائے، رحمت اور فضیلتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔